ہینڈلنگ کر سکتے ہیں 80% کریں، آپ 20% باقی حصوں سے کریں، افسران بھی اہلکار بھی. تو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پولیس کی پرفارمنس کو بہتر ہونا چاہیے. خاص طور پر اس وقت جو دو بڑے مسئلے ہیں، ایک اسٹریٹ کرائم کا اور دوسرا منشیات کا، اس کو تو ہنگامی بنیادوں پر پولیس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ چونکہ یہاں رینجرز موجود ہیں اور طویل عرصے سے موجود ہیں، تو جب کوئی جوان شہید ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک بھائی کی حیثیت سے، ایک شہر کے شہری کی حیثیت سے، پاکستان کے شہری کی حیثیت سے تکلیف ہوتی ہے کہ کسی کو موبائل چھینتے ہوئے آپ قتل کر دیں، اس کی جان لے لیں. تو پھر ہم سوال کرتے ہیں نا کہ پولیس کیا کر رہی ہے اور رینجرز کیا کر رہی ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ رینجرز جو ہے اس کے پاس بھی جو نفری اویلیبل ہے اور جتنے جوان ہیں اور ان کی ڈیوٹیوں کی ٹائمنگ ہے، وہ لوگ اپنی وجوہات بتاتے ہیں، لیکن یہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے. یہ تو حکومت کا کام ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز کا کام ہے کہ کوئی راستہ بنائیں. اس وقت پرابلم کیا آتی ہے کہ جب اسٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں، اب وہ اسٹریٹ کرائم صرف اتنے نہیں رہ گئے کہ کسی نے گلی میں گھس کر کوئی چیز چوری کر لی یا موٹر سائیکل اٹھا کر لے گیا یا چور آیا پیچھے سے نقب لگا کے کوئی سامان اٹھا کر لے گیا، بلکہ اب اسٹریٹ کرائم ایسے ہو رہے ہیں کہ بندوق کی نال پر چیز لیتے ہیں اور گولی مار دیتے ہیں. کوئی دیکھے بھی ان کی طرف، کوئی دو جملے بھی کہے تو مار دیتے ہیں. اب اس میں کہاں ہم کہیں گے کہ یہ اسٹریٹ کرائم ہے اور کہاں کہیں گے کہ یہ دہشت گردی ہے؟ اس میں کون فرق کر سکتا ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ رینجرز کو مکمل اختیار ملنا چاہیے، اسٹریٹ کرائم کا اختیار بھی ملنا چاہیے، تاکہ پھر ظاہر ہے کہ جب اختیار ہوگا تو جواب دہی بھی ہوگی. ابھی تو ظاہر ہے پھر ڈیٹینشن کا ٹائم کا مسئلہ بھی ہے. ہم خود اس کے حامی نہیں ہیں کہ آبادیوں کے اوپر آپریشن کیے جائیں، سب کو جو ہے وہ گدا گھوڑا ایک کر دیا جائے. ٹارگیٹڈ کام ہونا چاہیے. میرے خیال ہے مجرموں کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے، کرمنلز کا ایک ریکارڈ ہر ادارے کے پاس موجود ہوتا ہے. اس ادارے کو، اس ریکارڈ کو سامنے رکھ کر ٹارگیٹڈ طریقے سے لوگوں کو پکڑا جائے. ایک مجرم ہوتا ہے 7 دفعہ پکڑا جاتا ہے اور چھوڑ دیا جاتا ہے، پروسیکیوشن نہیں ہو رہی گورنمنٹ کی طرف